قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پروگرام سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا ہی زبردست ہے، لیکن ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور مختلف انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ ظاہر ہے جب کوئی نبی لوگوں کے سامنے اپنا نبی ہونا بیان کرتا تو لوگ معجزے کا سوال کرتے اور یہ کہتے کہ ہم آپ کو کیوں مانیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا جنہیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، ایمان لاتے، اور انہی میں سے ایک بہترین جو ذریعہ رہا وہ معجزہ رہا۔ ہر نبی کو ان کی شان کے مطابق، اس زمانے کے مطابق معجزات عطا کیے گئے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام کو عطا کیے گئے معجزات کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے کہیں زیادہ معجزات عطا ہوئے۔ اور کچھ ایسے معجزات ہیں جو خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہیں کہ آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو وہ معجزہ نہ ملا۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ لفظی طور پر دیکھیں تو وہ شے جو عاجز کر دینے والی ہو، یعنی ایسا کام جو عادتاً ممکن نہ ہو، عادتاً محال ہو، وہ اگر کسی نبی سے سرزد ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آسان سی تفصیل ہے، معجزے کی وضاحت ہے۔ معجزے کو سیرت لکھنے والوں نے 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، وہ معجزہ جس کو لازم معجزہ قرار دیا گیا، جیسا کہ پسینہ مبارکہ کا خوشبودار ہونا۔ ایک اور معجزہ یہ ہے جس کو عارضی اور اختیاری قرار دیا گیا، جیسا کہ عصائے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اژدہا بن جانا اور دیگر سانپوں کو کھا جانا۔ ایک اور کیٹیگری جو 3rd ہے وہ یہ ہے عارضی اور غیر اختیاری، جیسا کہ اللہ پاک کی جانب سے انبیاء کرام پر وحی کا نازل ہونا۔ اب انشاءاللہ ان تینوں کیٹیگریز کے کچھ معجزات کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بڑا ہی خصوصیت کا حامل اور مخلوق کے اندر اتنا شاندار جسم نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا۔ جسم کے ہر عضو مبارک کے بارے میں علماء کرام نے بہت کچھ بیان کیا۔ چند معجزات جن کا تعلق جسم اطہر سے ہے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی کہ بال مبارک ایسے زبردست تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ موئے مبارک اپنی ٹوپی میں رکھے ہوئے تھے، سیے ہوئے تھے، اور جب بھی کسی جنگ پر جاتے، کسی بھی لڑائی پر جاتے تو وہ موئے مبارک آپ کے ساتھ رہتے۔ ان موئے مبارک کا معجزہ یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کسی لڑائی کے اندر شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب دہن، تھوک مبارک کیسا تھا؟ خیبر کے موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلایا تو بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، وہ آنکھیں فوراً درست ہو گئیں۔ لعاب دہن کے اور بھی معجزات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ کھاری پانی کے کنویں میں
लुआब दहन डाला गया तो वो खारी पानी मीठा हो गया। सुबहान अल्लाह, क्या शान है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के लुआब दहन की। मज़ीद अगर बात की जाए उंगलियों की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ किसी सफ़र पर थे। रास्ते में पानी ख़त्म हो गया। प्यास और इसकी शिद्दत ने जब परेशान किया तो सहाबा किराम ने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर अर्ज़ की, आजमाइश का जिक्र किया। तो आपने बर्तन मंगवाया, उसके अंदर अपना दस्ते मुबारक रखा। अल्लाह की शान और उंगलियों का मोजज़ा दिए ज़ाहिर हुआ कि उन उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। तमाम बर्तन भर गए, तमाम सहाबा ने पेट भर के पानी पिया, इवन के तमाम जानवरों ने पिया। इसके बावजूद वो पानी था कि थमने का नाम न लेता था और तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद भी वाफिर मिक़दार में मौजूद था। ये सारा पानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों मुबारक से ज़ाहिर हुआ। ये उंगलियों का मौजज़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का एक और शानदार मौजज़ा ये था, आम लोगों के पसीने में बदबू होती है। अगर गर्मियों का मौसम हो और किसी को पसीना आया हो तो बाज़ औक़ात साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने पसीने में वो खुशबू अता की कि जिसे सहाबा किराम सूंघा करते थे। न सिर्फ सूंघते बल्कि जमा करके रखा करते थे। न सिर्फ जमा करके रखते बल्कि इत्र के तौर पर उस पसीने मुबारका को इस्तेमाल किया करते थे। सुभान अल्लाह। इसके अलावा भी जिस्म अतहर के कमालात ऐसे शानदार थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कद मुबारक था वो मयाना था, दरमियाना था, न बहुत छोटा न बहुत लंबा। लेकिन शान ये थी कि किसी लंबे कद के शख्स के साथ भी आप खड़े होते, सहाबा किराम के दरमियान मौजूद होते, तो सबसे बुलंद नज़र आते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से भी मोजज़ात का इजहार हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस किस बात का ज़िक्र किया जाए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो सलाम लिखा है, जो सलाम रज़ा के नाम से दुनिया भर के अंदर पढ़ा जाता है, आपने भी सुना होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। इस सलाम रज़ा में एक कमाल ये भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस के मुख्तलिफ़ आज़ाब का तज़किरा और उसमें मोजज़ात का भी ज़िक्र है। इमाम अहले सुन्नत ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ पर फरमाया है। कुछ अशआर मैं आपके लिए भी अर्ज़ करता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र में मतलअल फ़ज्र हक़, मांग की इस्तिक़ामत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के बारे में, दहन मुबारक के बारे में, रुखसार मुबारक के बारे में और मुख्तलिफ़ आज़ा के बारे में इस सलाम रज़ा के अंदर बहुत सारे अशआर इमाम अहले सुन्नत ने तहरीर फरमाए हैं। अगर आप वो पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मोहब्बत में और ईमान में यकीनन इजाफ़े का बाइस होगा। नाज़रीन, अब सीरत मुबारका में बयान करदा कुछ उन मोजज़ात का ज़िक्र सुनते हैं जो ज़ात मुबारक से जुदा ज़ाहिर हुए। एक बड़ा ही प्यारा वाक़या मिलता है कि हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ईमान लाने से कबल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ किसी ऐसे मकाम पर मौजूद थे जहाँ पर कुछ पानी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इन्हें इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने एक गुजारिश की और अर्ज़ करने लगे, अगर आप उस पत्थर को हुक्म दें और आपके कहने पर वो पत्थर बग़ैर डूबे यहाँ आ जाए और आपकी रिसालत की गवाही दे दे तो मैं ईमान ले आऊँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पत्थर को इरशाद फरमाया तो पत्थर इशारा पाते ही पानी से बग़ैर डूबे पार आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपकी रिसालत की गवाही दी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकरमा क्या इतना काफ़ी है? अर्ज़ करने लगे, हुजूर अब इसको इशारा कीजिए कि ये वापस पहुंच जाए। आपने इशारा फरमाया और वो पत्थर
واپس جا پہنچا۔ سبحان اللہ، پتھر کو ہر بچہ جانتا ہے، ہر عقل و شعور والا سمجھ سکتا ہے کہ پتھر ایک ایسا جسم ہے کہ جو پانی میں کبھی بھی نہیں تیر سکتا، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے، لیکن یہ معجزہ تھا اور حکم مصطفیٰ تھا، کیونکہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار میں عطا کیا ہے۔ آپ جسے چاہیں جو چاہیں حکم فرمائیں، ہر مخلوق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع کر دی گئی، اور کبھی بطور معجزہ کے بہت سارے چیزیں ظاہر ہوئی، جن میں سے ایک بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا بھی تھا۔ ناظرین، آئیے ایک اور معجزہ سنتے ہیں۔ ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اگر آپ میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بہت بڑا معجزے کا یہ تقاضا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بیٹی کی قبر پہ تشریف لائے۔ نہ جانے اس کو انتقال کیے ہوئے کتنے دن یا کتنا وقت گزر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر پہ تشریف لائے اور آپ کی دعا سے وہ مردہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ یہاں ناظرین یاد رہے، ایک عقیدے کی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ نبی یا ولی کے کہنے سے کیا مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، زندہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے اور عطا سے۔ ہم انبیاء اولیاء کے ذریعے جس بھی معجزے یا کرامت کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اس شرط کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہ سب ان کے رب عز و جل نے انہیں عطائیں فرمائیں اپنی طرف سے، بغیر اللہ کی عطا کے۔ اگر کسی نبی یا ولی کے لیے کسی ذرے بھر کا بھی کوئی اختیار مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرق اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو کلام کرتے ہیں، اور معاذ اللہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں بڑی کمزور باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح کے عقائد رکھنے والوں کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، آپ کا قول جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اگر مطلقاً اللہ کے علاوہ مردے کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرنا یہ شرک ہوتا تو پھر اللہ کا ایک نبی یہ قول کیسے کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر اللہ سے کسی مردہ کو زندہ کرنا یہ ہر صورت کے اندر شرک نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اور دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں ہوں تو شیطان کا کوئی وسوسہ بھی کام نہ کرے گا۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی عطا فرمایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے اور آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی یعنی کہ لکڑی عطا فرمائی۔ حضرت عکاشہ نے جب اس لکڑی کو لے کے لہرایا تو معجزہ رسول کیسا ظاہر ہوا کہ وہ لکڑی کی ڈنڈی تلوار بن گئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی بقیہ اسی تلوار سے لڑتے رہے، اور اللہ پاک نے آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائیں۔ اب یہ دیکھیے کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی چیز کی گویا کہ جنس ہی تبدیل ہو جائے؟ لکڑی کی ماہیت جدا ہے، تلوار لوہے کی ہوتی ہے، لوہے کی ماہیت جدا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ لکڑی کو لوہا بنا دیں، جسے چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں۔ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاتھ میں یہ معجزہ کیسا زندہ رہا کہ آپ زندگی بھر عمر بھر پھر اسی تلوار کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا قد بہت چھوٹا تھا۔ آپ کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آپ نے گھٹی عطا فرمائی اور سر پر ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ۔ معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں میں دراز قد جو ہے وہ نظر آتے تھے، سب سے نمایاں نظر آتے تھے، گویا کہ جو قد چھوٹا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے نمایاں اور بڑا کر دیا۔ کیا بات ہے۔ ناظرین، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ کے
اطراف میں خندق کھودی گئی تھی تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہا جا سکے۔ بڑا دشوار یہ کام تھا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی جانفشانی کے ساتھ خندق کو کھودا۔ کھدائی کے دوران ایک چٹان ایسی نمودار ہوئی کہ جو کسی سے بھی ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، مختلف صحابہ کرام نے کوشش کی، لیکن وہ چٹان ایسی شدید اور ایسی سخت تھی کہ کسی کے ہاتھوں بھی نہ ٹوٹ پائی۔ ماجرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھاوڑا لے کر وہاں پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن سے فاقے میں تھے، یہاں تک کہ شکم اتھر پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کوئی شخص اگر 2-3 دن کا فاقہ کیا ہوا ہو تو اس کے اندر کتنی انرجی باقی رہ سکتی ہے، اور ایسے عالم میں کسی چٹان کو، پتھر کو، اور وہ بھی ایسی چٹان جو کسی سے نہ ٹوٹ رہی ہو، اس کو توڑنا کتنا دشوار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تو معجزہ ظاہر ہونے کا وقت تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس اوزار سے جب اس چٹان پر ضرب لگائی تو ایک روایت کے مطابق ایک ہی ضرب کے اندر وہ ساری چٹان ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں اور چٹان ٹوٹ گئی، اور ہر ضرب کے وقت اس میں سے ایک نور نکلتا، ایک شعاع نکلتی، روشنی نکلتی، اور اس روشنی میں یمن، ایران اور شام کے علاقے دکھائی دیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام کو ان 3 علاقوں کے فتح ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایک ہی واقعے کے اندر ایک سے زائد معجزات اور غیب کی خبروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تھی شان میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت واقعہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر آپ کو سنانے میں کامیاب ہو سکوں۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے لیکن اس کو مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، اور اس میں کتنے ہی معجزات کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ۔ خندق کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ بڑی قسمہ پرسی کا عالم تھا، بے سر و سامانی کا عالم تھا، بڑی محدود اشیاء تھی کھانے پینے کے لیے، اور بھی چیزوں میں، سامان میں کافی کمی تھی۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے صحابی ہیں، اور اس واقعے کی وجہ سے آپ کی شان و عظمت میں کیا خوبصورت اضافہ ہوا۔ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، شکم اتھر پر پتھر باندھے ہیں۔ آپ سے رہا نہ گیا، گھر تشریف لائے، زوجہ کو کہا کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، مجھ سے رہا نہیں جا رہا، یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا کچھ ہے کھانے پکانے کا؟ تو زوجہ نے عرض کی کہ میرے سرتاج تقریباً 4 کلو جو موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں موجود ایک بکری کے بچے کو جو کہ پالا ہوا تھا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، ارشاد فرمایا کہ تم جتنی جو موجود ہے اس کو پیس کر آٹا بنا لو، گوندھ لو روٹیوں کے لیے، اور یہ جو گوشت ہے اس کو تیار کر لو، میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کھانے کے لیے عرض کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ جاتے وقت زوجہ نے کہا کہ میرے سرتاج اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند ہی صحابہ تشریف لائیں، ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب ظاہر ہے 4 کلو آٹا جو کا، اس سے کتنے افراد سیر ہو سکتے ہیں، اور اس بھوک کے عالم میں، اور ایک بکری کے بچے کا کتنا گوشت ہوگا، کتنے افراد کھا سکیں گے؟ تو ایک فطری بات تھی۔ بہرحال آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خندق کے موقع پہ حاضر ہوئے، اور سرگوشی کے انداز میں آہستہ آواز میں گویا کہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گھر پر کچھ کھانا ہے، آپ اور چند اصحاب اگر تشریف لے آئیں تو میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو سبحان اللہ، کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلند آواز سے تمام صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ جابر نے دعوت کی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تقریباً 1000 صحابہ کرام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آٹے کے پاس آئے، آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جو ہنڈیا تھی، سالن والا جو برتن تھا، اس میں بھی اپنا لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک ڈالا،
اور فرمایا کہ اس کو چولہے سے مت اتارنا۔ کیا بات ہے ناظرین، ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ 4 کلو جو کا آٹا اور 1 بکری کے بچے کا گوشت، روٹیاں پکنا شروع ہو گئیں۔ یہاں روٹیاں پکتی، وہاں پیش کی جاتی، اور یہاں سالن نکال کر پیش کیا جاتا۔ وہ جو مختصر سا کھانے کا سامان تھا، کم و بیش 1000 صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اظہار دیکھیے۔ راوی کہتے ہیں کہ 1000 لوگوں نے وہ مختصر سا کھانا کھایا، سیر ہو کر کھایا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ نہ آٹے میں سے کچھ کم ہوا، نہ سالن میں سے کچھ کم ہوا۔ جس طرح پہلے ہانڈی جوش مار رہی تھی، اب بھی سالن کا معاملہ ویسا ہی تھا، اور آٹے میں بھی اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی۔ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عادتاً یہ ممکن نہیں۔ 4 کلو جو، صرف 4 کلو جو اور تھوڑا سا گوشت، 5-10 افراد کھا لیں گے۔ کتنے افراد کھا لیں گے؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، کم و بیش 1000 صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ سے ان معجزات کا اظہار فرمایا کہ جسے دیکھ کر عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ کفار یہ معجزات دیکھتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے، جن کے نصیب میں ہوتا تھا، اور آج جب ہم ان معجزات کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے صرف چند معجزات کا حصول برکت کے لیے ذکر سنا ہے، ورنہ یقین کیجئے سیرت کی کتابوں میں معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی کثرت سے تحریر کیے گئے ہیں۔ قرآن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ جاگتی حالت میں دیدار الہی کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور یہ واقعہ بظاہر ایک واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے دوران بیسیوں سینکڑوں معجزات کا ظہور ہوا۔ کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست فرما دیتے، کسی کی نکلی ہوئی آنکھ کو لگا دیتے، کبھی جانور آپ سے ہم کلام ہوتے، کبھی پودے اور درخت یہ آپ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آتے، کہیں پر پتھر جو ہے وہ پانی پر چلتا ہوا خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی رات کل ہونے والے واقعات کو ابھی سے بیان فرما دیتے کہ اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اور اگلے دن جب معرکے کے بعد لوگوں نے دیکھا تو جہاں پر آپ نے جس کافر کے لیے جو نشان لگایا تھا 1 انچ بھی اس کی لاش آگے پیچھے نہ ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور سے کسی کی آواز سن لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام وہ ایک الگ معجزات کی ایک داستان ہے۔ کس کس بات کا تذکرہ کیا جائے۔ اسی لیے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یعنی کہ آج تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو مختلف انداز پر بیان کیا جاتا رہا اور قیامت تک کیا جاتا رہے گا، لیکن نہ اوصاف ختم ہوں گے، نہ بیان کرنے والی زبانیں رکیں گی۔ اللہ پاک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شمار فرمائے کہ جو محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم دل میں رکھتے بھی ہیں، زبان سے بیان بھی کرتے ہیں، اور اسی کیفیت اور حالت میں اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ محبت رسول بہت ہی عظیم شے ہے، اور اس کے بڑھانے کا ایک طریقہ سیرت کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، پڑھنا بھی ہے۔ تو میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ سیرت کے موضوع پر ضرور کوئی نہ کوئی کتاب پڑھیے۔ سیرت مصطفیٰ کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، وہ شائع کی ہے، ہو سکے تو یہ حاصل کیجیے۔ اور اس کے آخر میں معجزات رسول کا بیان ہے، بڑی ڈیٹیل کے اندر بیان ہے۔ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے تو ہماری محبت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، کل انشاءاللہ ایک اور سیرت کے پہلو پر نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا
ایمان یہ کہتا ہے میری جان